الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 59 اور 60 میں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور سماعت کرنے سے پہلے آؤ اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کے نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ، پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا تو اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا۔ بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب مسلط کیا گیا۔ یہ طاعون ایک وبا ہے، اور یہ کافر کے لیے عذاب ہے، ایک بیماری ہے، اور مومن کے لیے یہ رحمت اور شہادت ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک ساتھ میں ان کے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ طاعون کے بارے میں 3 حدیثیں آپ ملاحظہ فرمائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہذا جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم وہاں موجود ہو تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم وہاں نہ جاؤ۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، ایک اور روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون پہلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے۔ جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ اور تیسری حدیث پاک ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر میں صبر سے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔
یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا۔ جب ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی روا فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشتہائے مبارک سے چشمہ جاری فرما دیا۔ پھر تو زمین ہی کی جن سے ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوست سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم گر، نندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کا کیا ثبوت ہے؟ اس آیت میں لوگوں کا انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں استعانت کرنے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی فرمائی، اور ان میں سے 2 واقعات ہیں میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، ان پر قرض تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی کہ وہ ان کا قرضہ کچھ کم کر دیں، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی، تو انہوں نے ایسا نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ، پھر مجھے پیغام بھیج دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ڈھیریاں بنا دیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام بھیج دیا، آپ ان ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے، ارشاد فرمایا تم ناپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ، تو میں نے کھجوریں ناپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ سب کا قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایک ایسے الگ رہی تھیں جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ ڈال کر کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، تو صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا، پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 تھے۔ نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام یعنی من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ فساد سے بچو، گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے اور کھا کر خدا کی ناشکری نافرمانی سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
آج کے درس کی اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ سبھی حضرات کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنا انعام عطا فرمایا، کتنا فضل کیا، کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، پھر بھی وہ نا شکر ہی کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، تو ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے ناشکری کریں گے، اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اگر اس پہ ناشکری ہوگی تو ظاہر سی بات اللہ عذاب نازل فرمائے گا۔ لیکن ہمارے لیے تو سب سے بڑی نعمت ہمارے حضور ہیں، تو ہمیں چاہیے یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہمارے لیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔